رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب بھی ہم قرآن کی بات لوگوں تک کے پیش کریں، خصوصی طور پہ ایمان والوں کے، تو ایک بات سننے کو ملتی ہے ہم کو کہ ہم ایک قرآن کی بات سمجھانا چاہتے، آیت کے ذریعے سے کوئی آیت سمجھانا چاہتے ہم کہ بھئی یہ آیت ہے اور اس آیت میں تو ایسا مینشن ہے، تو ہم کو حوالہ دیتا، ایسی حدیث کا حوالہ دیتا جو قرآن سے ٹکراتی باقاعدہ، اور بتاتا کہ اس میں تو اکثریت علماء حضرات خود اس کو مانتے اور اکثریت اس میں ڈوبی ہوئی ہے، اکثریت اس کو مانتی، اور آپ کی تعداد تو قلیل ہے، آپ 2 4 5 لوگ چند جن کی قلیل تعداد ہے، تو اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ حوالہ دیتا ہو کہ اتنے سارے لوگ اکثریت سب غلط ہے، آپ ہی صحیح ہیں۔ پھر کبھی یہ حوالہ دیتا کہ یہ تو بزرگوں سے ہوتے آیا ہے، تو قرآن میں وہ بھی بتا دیا کیا تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے، وہ غلطی پر ہے تب بھی، یعنی اندھی تقلید کا اللہ نے منع فرمایا۔ دوسری بات، اکثریت کے جھانسے میں انسان بہت جلدی آ جاتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت وہ غلط ہو سکتی کہ اتنے سارے لوگ کیسے غلط ہو سکتے۔ تو میں تو جنرلی ان کو ڈسکشن ہوتی تو ان کے ساتھ یہ بتاتا کہ پھر آپ اکثریت کے پجاری ہو، تو ہم یہ سوچیں گے کیا حق ہے کیا نہیں، تو پتہ چلے گا انڈیا میں ایمان کے علاوہ غیر مسلموں کی تعداد بہت ہے تو وہ حق پر ہو گئے، یا دنیا کا لیں گے ہم تو عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو پھر کیا ہم عیسائی بن جائیں؟ وہ عقیدہ ہم یہ کر لیں کہ وہ ایک اللہ کو مانتے اور آپ قرآن کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے یا نبی نہیں مانتے، تو ہم ان کے پیٹرن پہ چلنا شروع کر دیں کیونکہ اکثریت میں ہے وہ، تو وہ پھر نہیں، ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں۔ ارے ایمان والوں کی بھی بات کر رہے ہیں آپ، تو قرآن نے اس چیز پر ڈائریکشن دی ہے، قرآن میں کہا ہے موجود، تو قرآن میں یہ موجود ہے، سورہ مریم آیت نمبر 73 اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب ایسے کافروں کو ہماری آیت پڑھ کر صاف صاف سنائی جاتی تھی تو یہ لوگ ایمان والوں سے کہا کرتے تھے کون حقیقت میں مجلس کی تعداد میں زیادہ ہے، یعنی کیا اس وقت میں یہود و نصارہ بنی اسرائیل جب ان کو اللہ کی آیت پیش کرتے تھے آپ سے تو کیا کہتے تھے کہ حقیقت میں مجلس کی تعداد میں کون زیادہ ہے، اکثریت کس کی ہے، جس کی اکثریت زیادہ ہے تو وہ حق پر ہے، مطلب اس طرح سے بتاتے تھے جیسا آج بھی ہم کو بتایا جاتا، گمراہ کیا جاتا، کنفیوز کیا جاتا ہے ایک عام ایمان والے کو تاکہ وہ اکثریت کے جھانسے میں آ جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106، لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے اکثریت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے، ان کا عقیدہ رہتا اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، اور شرک بھی کرتے۔ میرے کئی آپ کو درس ملیں گے، اللہ نے منع فرمایا کہ اللہ کے ساتھ میں شرک مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرو، تو اللہ کے ساتھ میں شرک کیا کہ وسیلے سے دعا مانگ لینا، زیادہ تر اکثریت اس میں غرق ہے، بڑے بڑے عالم، جماعت کے ذمہ دار، اکثریت اس میں غرق ہے، آپ سسم کے وسیلے سے دعا مانگتے۔ اور اللہ نے سورہ مومنون آیت نمبر 117، اسی طرح غالباً سورہ شورا آیت نمبر 203 یا 213، غالباً 213 ہے سورہ شعراء کی، اس میں اللہ نے فرما دیا کہ جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو پکارے تو اس کی دعا بے دلیل ہے، کوئی دلیل ایسی اللہ نے اتاری کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو پکارنا، جبکہ اللہ رب العزت ہر ایمان والے کے بلکہ ہر انسان کے شہرک کے قریب ہے، جو بھی مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، تو اکثریت اس میں غرق ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 24، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے لیکن ایمان اور عمل والے ایسی حرکت نہیں کرتے۔ کیسے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی، لیکن اس طرح کی جیسا میں نے بتایا یا قرآن سے ہٹ کے، اللہ کی بات سے ہٹ کے تعداد کم ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، لوگوں کے اکثریت کے جھانسے میں نہیں آتے، وہ یہ ایسا ایمان والی کی صفت بتائی گئی اس میں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 246-46، پھر گئے مگر ان کے تھوڑے لوگ قائم رہے، یہاں بھی بتایا کہ اکثریت پھر گئی لیکن تھوڑے لوگ قائم رہے اس میں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 110، ان میں کے کچھ لوگ ایمان والے ہیں اور اکثر لوگ حکم کے مطابق چلنا ہی نہیں چاہتے، کچھ ہی لوگ، چند ہی لوگ حکم کے حساب سے چلتے اللہ کے، اور اکثریت چل نہیں پاتی۔ سورہ نساء آیت نمبر 155، ان میں کے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے۔ پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 49 غالباً آیت نمبر 13 یا 71 بھی آئیں گی، سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ بے حکم ہوتے ہیں، کہ اکثریت بے حکم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 103، اکثریت بے عقل ہے،
سورہ البقرہ آیت نمبر 66، اور ان میں کے اکثر لوگ بہت ہی خراب کام کرتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 112، لیکن ان کی اکثریت نیری جاہل ہے. یعنی اللہ نے اکثریت کو یہ بتایا کہ اکثر لوگ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، لیکن کہیں پر ہم کو یہ دکھے کہ بھائی 10 لوگ جو ہے اور 100 لوگ کوئی دوسری چیز مان رہا ہے، تو یہاں پر ہم اس طرح سے فیصلہ نہ لے لیں ہمارا. شیطان وہاں بھی جھانسا ہم کو مار سکتا ہے کہ بھائی آپ قلیل تعداد ہے نا 10 لوگوں کی، تو آپ حق پر ہے اور 100 لوگ حق پر نہیں ہیں. ایسا نہیں میرے بھائی. وہ آیت میں ہم کو غور و تدبر کرنا پڑے گا. اگر وہ 10 لوگ اگر صحیح پر غلط پر ہے تو ہم کو بولنا پڑے گا تم قلیل تعداد اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ حق پر ہی ہو. غور و تدبر کرنا چاہیے. سورہ الفرقان آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفت بتایا ہے کہ اندھے بہرے کے نہیں گھستے ہماری آیتوں پر، اس پر غور و تدبر کرتے ہیں. غور و تدبر کے بعد میں جو چیز سامنے آتی اور اندھی تقلید نہیں کرتے، بزرگوں کی پیروی یا اکثریت جو ہے اس کو ہم مان لیں گے. علماء متفق ہے اس پر، علماء کا اجماع ہے تو مان لیں گے. ارے بھائی قرآن کی آیت سے ہم کو ایسا لگ رہا کہ صاف وہ آیت کچھ اور بتا رہی اور اجماع کچھ اور بتا رہا ہے معاملہ. قرآن کی آیت یہ بتاتی، ہسٹری یہ بتاتی، تاریخ یہ بتاتی کہ جمعے کی نماز خواتین کی گھر پر نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسجد میں جاتی تھی خواتین، لیکن اکثریت اس میں غرق ہے، علماء حضرات اس میں غرق ہے. تو کیا مان لیں گے؟ مرد نکل جاتا 3 جمعے اگر اس کے کنٹینیو چلے گئے تو، لیکن عورتوں کو تو جمعہ معافی کرا دیے نا انہوں نے. تو یہ ایسی کئی چیزوں میں غرق ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی حقیقت کو سمجھنے، قرآن کی روح کی ایک ایک آیت کی روح کو سمجھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور غور و تدبر کے بعد اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک کے ایو الناس تک کے قرآن کی وہ آیت کی گہرائی کو پیش کرنے اور خصوصی طور پہ ایمان والوں کی توجہ اس پر دلانے اور ان کی تربیت کرنے کی میرا مالک اور عمل کرنے کی میرا مالک اس عمل پر موت تک کے جمع رہنے کی میرا مالک ہمیں توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.